الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم غتی درین سی خاص مہمان ککا لیاقت غتی نوها خوان درین غتی لای پنم جڑائی سونسید سغبا سیول ککا لیاقت لنگسنی تھل نا وجو سری مزرد اور غتی تمام ویورز گامی طرف نا وجو سری مزرد کہ یرس غنچی دی دعوت بو یرس قبول بس یرس پروجیکٹ ما باید کا یرس وجو دی لای پہ کیونس پہ فیران سنی تھل نا بہت بہت شکریہ ککا لیاقت. ککا لیاقت یرانگی اس کا تو سورے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. يعني ماذا سوري یا بخشش عزیزان محترم ڈیئر ویورز درین غتی پروگرام پو پہلا بلتی مرسیک غتی شروع پہ انشاءاللہ جپنا سوغا دیر اپنا غتی ککا لیاقت اس کلی بہترین لہجہ نا یمبو غتی درین سے پروگرام پہ آنو کلی نوہا نا یمبو غتی پروگرام پہ آنو لیکن بہترین چینا ہم آگے پروسیڈ بچین دیر اپنا انشاءاللہ درین غتی دی لائیو پو قوم آنا ایک سکولر چکس جوائن بچن انشاءاللہ دیکھا درین سی ایام فاطمہ کا روشنی تامت پیفیا. سلام درین سی پروگرام پہ شروع بے صلوات چتان سے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. التماس دعا برائے مہربانی ڈیئر ویورز اتان تمام گم اموات کنین فی الحب و تمینا اتان تمام یا تامانی سلامتی فیا امام زمان کی بہت جلد ظہور سونچی زدی اتان صغی فیا انتس دعا بچا برائے مہربانی التماس دعا ماتی خاص کر دنی سے مہمانی فیا دعا بچا کوئی آتامانی فیا دعا بچا کوئی رگل خان کنی فیا انتس دعا بچا مرسی کی شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکونا مویاکنا فاطمہ دار کربلا رسی ورا ہم بے ہمراہ خیر النساء رسی شخص کربلائے سکھاو بے فاطمہ اسنلا گورسا چتے چیبوے چھڑنگے شکوہ بیا سلام لے کربلا بگا سے دوسا حسین گرے شہدائے مغے قبل نما حسین گرے لے کربلا
شهید کنی رو پسوم فساد یہ وہ بلا نہ بچاتی چیک پسو فساد زس کربلا احساس زغبین تیپا بیوس بطو یاری حسین سانسوں سے شہید دختر رسول یاری بچے دیر سمار گبو غزیم سیو فساد يبي ناتوسيك بيسي كغازين سيو زينب نام مكل سمي مي محسن ستوري زين العباد نبي سكي ناسيك يلي زين العباد نبي سكي ناسيك يلي يا حسين الله لعنة الله إنا لله وإنا إليه راجعون. التماس دعا انشاءاللہ رخصہ کا لیاقت اس نوحانی ہم بہت پروگرام پر آگے بچانی التماس دعا. غربت علی ہے سبحان اللہ. علی غربت علی ہے یہ غربت علی یہ غربت علی ہے یہ غربت علی حسین دو زہرا
جو زہرا دربار میں گئی ماشاء اللہ ہے یہ غربت علی ہے آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں بابا کے کلمہ گویوں میں ہی تو فاطمہ ہوں پہچاننے سے دنیا پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی سن کر سلام ہے افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے یہ غربت علی 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 مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں صدیق کا سب کے آگے صدیق کا سب کے آگے جھٹلا جا رہی ہے یہ غربت علی مولا کھڑے ہوئے ہیں حاتم کی تہمتوں رہے صدیق کا سب کے آگے صدیق کا سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی کہتی ہے روک زہرا جانے نہ دوں گی تنہا پڑھ کے ہیں مرتضی ہاتھ سیدہ کا اب ہے کسی کا درا اب ہے کسی کا درا اور دو پر نبی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے غربت علی ہے زہرا حق مانگنے کا زہرا دربار میں گئی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے کو یاد آیا عیسی
سینہ دیکھی پہ مصطفیٰ کی خلفت کا ہاتھ اٹھا پہلو میں مبارک کی پہلو میں مرتضیٰ کی تلوار رو پڑی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی غربت علی ولی کی روزہ صحابی میں گئی شرابیوں کے دربار میں گئی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے جو زہرا حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے یہ غربت علی 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 ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ بخشش کا بخشش بہت بہت شکریہ بلتی نوہیک چیز درخواست بھی دیران گزارش بھی دیری بلتی نوہیک مردمی جکناز برسپین حیدیرین عالم پوٹوب سون برای مہربانی اگر ایران دی یاد گتو اتنا دی بلتی نوہا چک تی وی ورسا پلب چکچا حیدیرین عالم پوٹوب سون دی نوہا چیزو بخشش من گزارش من التماس دعا برای مہربان ویورز کے بھی التماس دعا یا حسین یا حسین یا حسین آلہ پٹھوب سو گر نبی نیس نشاشت فجر مو فاطمہ حیدیرین عالم پوٹوب سو نشاشت فجر مو فاطمہ آلہ پٹھوب سو گر نبی نیس نشاشت فجر مو فاطمہ آلہ پٹھوب سو گر نبی کو نایا برے کو شہید فاطمہ آلہ پٹھوب سو گر نبی نشاشت فجر مو فاطمہ حیدیرین آلہ پٹھوب سو گر نبی
نشاست پرگرم و فاطمہ فیگو ناجا برے سو شہید محسن نونو فیگو ناجا برے سو شہید محسن نونو تیرے بے ہے بابا تیرے بے شخص جگر مو فاطمہ حیدری آلہ پٹھو ساجر نبی سینی سشاشت فجر نو فاطمہ سگزرے حسنانی بابے سگزرے حسنانی بابے دادو بے خزبے کھاتا ہے حیدری آلہ پٹھو ساجر نبی سینی سشاشت فجر فاطمہ آلہ پٹھو ساجر نبی سینی سشاشت فجر فاطمہ حیدری آلہ پٹھو ساجر نبی سینی سشاشت فجر فاطمہ بہت بہت شکریہ خادم بھائی تمام ویور سے طرف نہ بہت بہت شکریہ یارس وقت پھین سے دلائی پیوں سے ngati تمام اسٹوڈنٹس ngati یل نہ باہر لا علمی علم سلوا کھوں باہر بین سے تن کھوا دی ایام زارے مجالس ما تھپ سے تن کھوا یارس یارم دی مجالس پیوں سے نوہ تن موت پاؤ بہت بہت شکریہ وجو کا سریم مولا یا سلامت جو واقعی میں اچھے دل سے شکر گزار ہوتی ہے میرا مولا سلامت جو خوشی چھرین مو جو باقی متی وقت ناملنا اچھے دل سے اور جو چھرین مو ذرا نمپان کی پروگرام پہ شرکت کی باقی اجتماع سے دعا جو دعا بچے جو التماس سے دعا کا برائے میرے بہت بہت شکریہ ایک بسیں تھل نہ وجود سے مو خدا زیران سلامت جخشی عمر تنسیاری تاما سلامت جخشی یاری چی حاجات نور نروا سنشی اللہ کی سنما آمین اور انشاءاللہ ایران جانا چوکسا چوکلا جب بزر ایران جا چوک حسینی ایران توفیق سے سنشی انشاءاللہ دا سنگتانا ہم وہ سیدھے قومنا سید علی صاحب ngati di majalis borona pa qomana ngati live kan jurai so sa pas pela yana wajud sering mare apo cho yana qomana ye time na busy time na time kisi di live kan di student la yeres बहुत बहुत शुक्रिया आपको जो टाइम जिफिंग स्पॉट पे फेरा बहुत पुराना चीज और जो सरी मजरेत इंशाल्लाह आपको जो कौम ईरान ना नतीजियां नु लाइव पे नु जुड़े सोसिन और इंशाल्लाह ngata बेहतरीन टॉपिक से कहते आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली मदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों को आवाज आ रही मेरी यहाँ से बस आ रही है लोसिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल मासूमीन واللعنة على دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم اول تو آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ بذاتاً
میں کرگل سے تعلق رکھتا ہوں، گوما کرگل سے تعلق رکھتا ہوں ٹاؤن کے، لیکن چونکہ آئی گرون اپ ان بامبے، مجھے بامبے میں بڑا ہوا، اس وجہ سے میری کرگلی تھوڑی ضعیف ہے، اس کے لیے مجھے اردو میں آپ لوگ سب سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں انشاءاللہ آج ہمارے جوان، ہمارے بچے انگلش، اردو، فارسی ان سب چیزوں سے بہترین طریقے سے واقفیت رکھتے، اور خدا کا شکر سے وہ زمانہ بھی نہیں ہے۔ بس ایز اے اسٹوڈنٹ، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پر آپ لوگ کی طرح۔ آج ایام فاطمہ ہے تو چاہتے کہ اس ایام فاطمہ سے کوئی درس حاصل کرے ہم لوگ، تاکہ وہ ہمارے زندگی کے لیے ایک نمونہ عمل ہو۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالی فرماتے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے ایمان لے آیا ہے، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ انسان جو یہ کہہ رہے کہ میں نے ایمان لے آیا ہے، میں نے خدا پہ ایمان لا لیا ہوں، میں نے اہل بیت پر ایمان لا لیا ہوں، میں نے رسول پر ایمان لا لیا ہوں، آیا وہ کہنے پر آیا وہ بخش دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے؟ آیا ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ تو نہ، ہم نے ان کے گزشتہ لوگوں کا بھی امتحان لیا ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے، تو ہم ان کا بھی امتحان لیں گے تاکہ معلوم پڑے کہ کون اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو آج پوری دنیا کے اندر ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے، ہم نے انہیں صرف اٹھا کر خواتین کو دے دیا ہے کہ جب بھی ایام فاطمہ آتے تو ہم لوگ خواتین کے بارے میں ڈسکشن کرتے۔ ہم لوگ سوچتے ایام فاطمہ یعنی کہ وہ موضوعات جو صرف خواتین کے لیے ہونی چاہیے وہی بھی فاطمہ الزہرا سے نکالی جائے اور خواتین کو سنایا جائے۔ نہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی آئیڈیل ہے ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ آپ اگر اپنی زندگی کے لیے، چاہے وہ آپ کی سوشل لائف کے اندر ہو، چاہے وہ آپ کی آج کے زمانے کے پولیٹیکل لائف کے لیے ہو، ہر چیز کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر انسان جناب زہرا کو اپنی زندگی کے لیے، اگر اپنی حیات کے لیے، اگر اور اپنی لائف کے لیے اگر جناب زہرا سے کوئی چیز ڈھونڈے تلاش کرے تو ہر چیز جناب زہرا کی زندگی کے اندر وہ سیرت ملیں گی آپ کو جو خود آپ کی لائف کو چینج کر سکتی۔ خود رہبر معظم امام خامنائی فرماتے کہ میں نے اگر اس نظام کو زندہ رکھا ہے تو میں نے ایام فاطمہ کے اندر حضرت فاطمہ سے، جناب فاطمہ سے میں نے دعا کی، حاصل کیا ہے، اور انہی کے صدقے میں نے اس نظام کو زندہ رکھا ہے، میں نے اس نظام کو بچایا ہے انہی کے صدقے میں۔ یعنی کیا ہے ایسے جناب فاطمہ الزہرا کے زندگی کے اندر؟ اس پوری زندگی جو روایت کے اندر 18 سال، کچھ روایت میں کہ 25 سال، ایک خاتون وہ جو 18 سال زندگی کرتی ہے، 25 سال زندگی کرتی ہے، کس طریقے سے وہ پوری دنیا کے لیے، اور ایک نظام جو آج مملکت ایران کے اندر، آج پوری دشمن کے مقابل کے اندر جو یہ لوگ
اس یعنی یہ لوگ جو آج ان کے مقابل میں قیام کی حالت میں ہے وہ سیرت فاطمہ الزہرا ہے. انسان اور خاص کر شیعوں نے ائمہ معصومین سے کیا حاصل کیا؟ اکثر و بیشتر اگر ہم دیکھیں ہمارے لیے حضرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے جنت جانے کا ایک ذریعہ ہے. ہمارے لیے اگر ہم اسٹڈی کر رہے تو ہم دعا کرتے کہ ہمیں پاس ہو جائے. یا آپ دیکھیں اگر ہمیں اولاد نہیں ہے تو حضرت زہرا یا اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے ذریعہ صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے. لیکن آپ رہبر معظم کو دیکھیں، وہ کہتے اس نظام کو میں نے اگر بچایا ہے، اس نظام کو چلایا تو میں نے جناب زہرا کی سیرت سے، جناب زہرا کے صدقے میں چلایا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر ہم ان کی زندگی کو 3 حصوں میں لائے، ایک وہ زمانہ جب میں چاہتا ہوں ان سب حضرت زہرا کی کچھ زندگیوں سے میں چاہتا ہوں آج کے زمانے کو کنیکٹ کر کے، اور یہ آج کے زمانے کے ساتھ حضرت زہرا کے زمانے کو کنیکٹ کر کے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ حضرت زہرا سے آج کے زمانے کے اس دور کے اندر اپنے فرائض کو دیکھے حضرت زہرا کی نگاہ میں، حضرت زہرا کی نگاہ سے. یہ چاہتا ہوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ 3 حصوں میں آپ رکھے. ایک وہ زمانہ جب وہ اپنے والد رسول خدا کے ساتھ تھی، ایک وہ زمانہ کہ حسنین کو، امام حسن امام حسین کو جناب زہرا نے تربیت کی، اور ایک وہ زمانہ کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے بابا کی طرح شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی رہی. حضرت زہرا جب رسول خدا نے اسلام کا علم اٹھایا، جب اسلام کا علم اٹھایا اور علم اٹھانے کے بعد دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ، لا یعنی کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے. اس کے مقابل کے اندر جس کسی نے بھی اپنے آپ کو خدا کہا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، وہ باطل ہے، وہ خدا نہیں ہے. اور ان کے مقابل کے اندر، ان طاغوتوں کے مقابل کے اندر جب رسول خدا نے قیام کیا، ابو لہب جیسے اس زمانے کے ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگ، جن لوگوں نے رسول خدا کو اس طریقے سے مقابلہ کیا، اس طریقے سے رسول خدا کے ساتھ ان لوگوں نے رسول خدا کو اذیت دی کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ رسول خدا کو یہ لوگ شیب ابو طالب کے اندر ایک وہ جگہ جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی، مکہ سے باہر، انہیں وہاں لے کے جا کر پناہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ جو گھر تھا جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہاں جا کے پناہ لینے پڑی. اور اس سینکشنز کے اندر، اس فشار کے اندر، وہ پابندیوں کے اندر رسول خدا جب ایک رہبری کر رہے تھے، ایک امامت کر رہے تھے، اس زمانے کے اندر رسول خدا کے لیے 2 سہارا تھا. وہ سہارا تھا جناب ابو طالب، اور وہ سہارا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں میں نے ایمان لا لیا ہے، آیا اس سے امتحان لیا نہیں جائے گا؟ آپ دیکھیں اللہ نے نہ رسول کو نہیں چھوڑا، نہ حسنین کو نہیں، نہ جناب زہرا کو نہیں، نہ امیر المومنین کو نہیں. کھجا بے رسے آپ اور میں، ہم لوگ. آپ اگر پاکستانی ہمارے برادران کو دیکھیں تو وہ شعر و شاعری میں پڑھتے تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. تو قبر کے باہر کچھ بھی کر لے تو تیرے قبر کے اندر کون ہے؟ علی علی. اور یہاں آپ
جناب زہرا رسول خدا امیر المومنین کی زندگی دیکھیں آپ، وہ یہ آیت کے مصداق ہے کہ آیا وہ لوگ جو یہ کہتے کہ ہم نے ایمان لا لیا ہے، آیا ان کے یہ کہنے سے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ رسول خدا کو وہ دو سہارا جو جناب ابو طالب تھے اور جناب خدیجہ الکبریٰ تھے، آپ دیکھیں وہ عین وقت پر، وہ حساس وقت پر، جب جناب ابو طالب جیسی شخصیت رسول خدا کو ضرورت تھی، وہ جناب خدیجہ جیسی معصومہ جب رسول خدا کو ضرورت تھی، خدا نے ایک ہی ہفتے کے اندر اس دونوں کو دنیا سے اٹھا دیا۔ سوچے رسول کے لیے ایسی جگہ پر جب یہ کمی رسول خدا کو محسوس ہوئی، ایسی جگہ پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے آ کر اپنے بابا کے اس مشن کے اندر، اپنے بابا کے اس تحریک کے اندر، اپنے بابا کے اس ہدف کے اندر جناب زہرا آئی اور آ کر اپنے بابا کے لیے یا تو ایک مصور بنی، یا ایک ماں بنی، یا ایک نرس بنی، تاریخ میں ملتا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ جناب زہرا وہ کمسنی کے اندر، ایسی حالت کے اندر اپنے بابا کو، اس پورے تحریک کے اندر اپنے بابا کو کیا کرتے تھے؟ جناب زہرا اپنے بابا کو جا کر مشورہ دیا کرتے تھے۔ اور جب رسول خدا دشمنوں سے زخم کھا کر، رسول خدا جب دشمنوں سے اذیت کھا کر اپنے گھر پہنچتے تھے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو ایک نرس کی طرح، ایک شفیع والدہ کی طرح ان کے خون صاف کرتے تھے، انہیں حوصلہ دیتے تھے، انہیں ہمت دیتے تھے کہ رسول خدا نے کہا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ ام ابیہا ہے، دی فادر آف مادر، یہ اپنے والد کی ماں ہے۔ کیوں رہبر معظم فرماتے کیوں جب جناب زہرا آتی تھی تو رسول خدا اٹھ جاتے تھے؟ کیوں جناب زہرا جب ان کے گھر جاتے تو ان کے ہاتھ کا بوسہ دیتے تھے؟ ایک اس میں عنصر ہے کہ دنیا کو یہ بتانا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے، لیکن ایک عنصر یہ بھی ہے اس میں کہ وہ زہرا جب رسول خدا کو ضرورت پڑی، وہ زہرا نے اس تحریک اور اس سینکشنز کے اندر، اس تحریمات کے اندر، اس فشار کے اندر رسول خدا کو شانہ بشانہ، آپ دیکھیں جناب زہرا نے ان کو ساتھ دی۔ ایک پل کے لیے بھی جناب زہرا تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے خستگی کا احساس نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بابا میں تھک چکی تمہاری اس تحریک سے، بابا صرف مجھے عبادت کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے ان تحریکوں سے، ان دشمنوں سے میں تھک چکی ہوں، ان فشار سے تھک چکی ہوں بابا۔ کبھی جناب زہرا نے یہ نہیں کہا، وہ ہر فشار کے اندر، وہ شیب ابو طالب کے اندر، وہ جب مکہ سے مدینے کے سفر کے اندر بھی جناب زہرا نے اپنے بابا کا ساتھ دیا شانہ بشانہ۔ اور معافی چاہتا ہوں اگر آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لے لوں تو معذرت چاہتا ہوں، ایک جگہ پر پہنچانا چاہتا ہوں آج کے زمانے کے حساب سے۔ آج ہمارے جو فرائض ہے اور آج کی دنیا جو ہے، اس دنیا کے اندر اس دنیا کو، جناب زہرا کی دنیا کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود ایک سمجھدار اور ایک دنیا کو دیکھنے والے لوگ، کہ آپ روز نیوز پڑھنے والوں میں سے، روز اخبار دیکھنے والوں میں سے، روز دنیا اور مختلف انالائزروں کو سننے والوں میں سے، آپ روز انٹلیکچوئلس کو سنتے ہوئیں گے، بڑے سے بڑے آپ لوگ تحلیلات کرنے والوں کو سنتے ہوئیں گے، اور اس دنیا کے پولیٹیکل سینیریو کو آپ لوگ سمجھتے ہوگے۔ آپ دیکھیں اس زمانے کے سینیریو کو دیکھو، پولیٹیکل سینیریو کو دیکھو، اور آج کے دیکھیں
اور دیکھیں آیا جناب زہرا سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں، اس سینیریو کے اندر، اس زمانے کے پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر ہم آیا اپنے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں پھر جناب زہرا نے، آیا جناب زہرا کو معلوم تھا کہ امام حسن علیہ السلام اس کو بھی امامت کرنی ہے، اس کو بھی رہبری کرنی ہے، اس کو بھی ایک وقت آنا ہے کہ اس کو دشمن کے مقابل کے اندر اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، دشمن کے مقابل کے اندر اس کو وہ ہمت دکھانی ہے جب اپنے ہی اس کو چھوڑ کر چلے جائے، جب اپنے ہی اس کو کرپٹ ہو کر معاویہ سے پیسہ لے کر دونوں تنہا چھوڑ کر بھاگ جائے، ایسے وقت میں امام حسن کو آپ تاریخ دیکھیں اٹھا کر، وہ اینڈ وقت پر جب امام حسن کو ضرورت تھی عبید اللہ ابن عباس کی، ان کے چچیرے بھائی کی، عبید اللہ ابن عباس بک جاتے ہیں اور امام حسن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے امام حسن کو، امام حسن، ہم کہتے ہیں امام حسن نے صلح کی، لیکن دیکھیں تو صلح کس لیے کی؟ جناب زہرا کو ایک ایسے بیٹے کی تربیت کرنی تھی جس بیٹے کو یہ پورے حالات کے ساتھ زندگی کرنا تھا۔ حضرت زہرا کو ایک ایسے حسین کی تربیت کرنی تھی کہ پوری دنیا مکہ کی طواف کرتے بیٹھیں گے، پوری دنیا عبادت کرتے ہوئے بیٹھیں گے، اور زمانے کے یزید کے اوپر کوئی نظر نہیں کرے گا، کوئی اس کے خلاف لب نہیں کھولے گا، کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں بولے گا۔ اس وقت پر یہ حسین کو اٹھنا ہے اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا کر اس زمانے کی یزید کے مقابل میں پرچم اسلام کو، حق کو بچانا ہے۔ جناب زہرا کے لیے ایک ایسے بیٹی کی تربیت کرنی تھی، جناب زہرا کو ایک ایسی دختر کی تربیت کرنی تھی، ایک ایسے زینب کو تربیت کرنی تھی کہ جناب زہرا جانتی تھی کہ وہ دختر ہوگی کہ جب اس کا بھائی شہید کر دیا جائے گا، جب اس کا بھائی حسین شہید کر دیا جائے گا، اس کے بعد سے لے کر شام تک کا جس کو اس تحریک اسلام کو، اس تحریک دین کو لب کھولنا ہے، بولنا ہے دنیا کے سامنے، آواز کھولنا ہے، سوئی ہوئی دنیا کو جگانا ہے، تو یہ میری بیٹی زینب کو جگانا ہے۔ مجھے ایک ایسی بیٹی تربیت کرنا ہے کہ جب میرے نانا کے دین کے لیے یا میں ایک مساور بن کر، ایک مجاہد بن کر، ایک سہارا بن کر میں نے اپنے نانا کے دین کو ہر وقت سہارا دیا ہوں، ہر وقت سہارا میں نے اپنے نانا کو دیا ہوں۔ یہ ایک زینب مجھے ایسی تربیت کرنا ہے کہ جب اس کا بھائی میرے بابا رسول کی طرح جب علم اسلام کو دنیا کے سامنے اور اس کفار اور اس بے دینوں کے مقابل میں اس کو بچانا ہوگا، تو ایک ایسی زینب مجھے چاہیے جو آئے اور آ کر اس تحریک کو میری طرح، جیسے میں نے جا کر خطبے دیے، میں نے جا کر اس بے ضمیر امت کو، اس بے ضمیر امت کی آنکھ کھولی، میں نے جا کر جس طریقے سے اس سوئی ہوئی امت کی آنکھ کھولی، مجھے ایک ایسی دختر کو تربیت کرنا ہے کہ میرے بعد وہ جائے اور جا کر سوئی ہوئی امت کو بیدار کرے کہ قیامت تک کا آنے والی نسل یاد رکھے کہ یاد رکھو اگر تم سوئے ہوئے ہو اور اگر تم زمانے کے دشمن سے غافل ہو اور تم زمانے کے حق سے غافل ہو اور وہ جو حق کے ساتھ قیام کر کے علم اٹھایا ہوا ہو اس کے مقابل کے اگر تم غافل ہو تو یاد رکھنا میری زینب تم جیسوں کو خطبہ دینے کے لیے شام آئی تھی، میری زینب تم جیسوں کو خطبہ دینے کے لیے یزید کی دربار میں کھڑی تھی۔ ایسی بیٹی جناب زہرا کو تربیت کرنی تھی، اور اس کے بعد ایک ایسی بیوی، وہ بیوی نہیں تھی، اس کا شوہر اپنے زمانے کا امام تھا، اپنے زمانے کا ولی تھا، وہ اپنے زمانے کا ولی امر مسلمین تھا۔ یہ لوگ
سب آئیں جناب زہرا کے گھر کی طرف نا، یہ سب جناب زہرا کی طرف نہیں آئے، یہ سب جناب زہرا کے گھر کی طرف نہیں آئے، یہ سب ولی کے اعتراف میں آئے تھے، یہ ولایت کو گھیرنے کے لیے آئے تھے، یہ ولی کو گھیرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ ولی، وہ ولایت جناب زہرا کے گھر کے اندر موجود تھی، وہ ولایت، وہ ولی جناب زہرا کے گھر کے اندر موجود تھا۔ یہ جناب زہرا کو گھر کو گھیرنے نہیں آئے تھے، اس گھر میں جو ولی بیٹھا ہوا تھا، اس گھر میں جو ولایت کرنے والا اس زمانے کا ولی، وہ امام بیٹھا ہوا تھا، یہ انہیں گھیرنے کے لیے آئے۔ یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے، جیسے ہم ابو الفضل عباس کے لیے زیارت پڑھتے، السلام علیک یا مطیع للہ، السلام علیک یا مطیع، یعنی اے وہ مطیع جس نے جب خدا نے کہا حق تو اس نے کبھی خدا کو ایک کہا تو کبھی دو نہیں کہا اس نے، بے شک وہ مطیع جس نے ہمیشہ اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے ولی کے آگے لب نہیں کھولا۔ وہ جب ولی نے کہا جا، شمر نے جب ابو الفضل عباس کو بلایا کہ وہ اس کے فیملی ریلیشن میں اس کے رشتہ دار لگتے تھے ابو الفضل عباس، تو جب شمر نے بلایا تو ابو الفضل عباس نہیں جا رہے تھے۔ امام حسین نے کہا یا ابو الفضل عباس آپ جائیں، آپ جا کے دیکھیں، کیونکہ وہ آج خاندانی حساب سے بلا رہے ہیں۔ بس میں اپنی موضوع کو سمیٹوں تاکہ آپ لوگ کا وقت زیادہ نہ لے سکوں۔ اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس زمانے کے اندر جب یہ لوگ آئے اور ایک ولی اور ایک ولایت کو گھیرنے کی کوشش کی، یہ زہرا نے آ کر دنیا کو بتایا کہ اپنے ولی کے لیے، اپنے ولایت کے لیے، اگر آپ کے گھر جل جاتے تو جلا دو، آپ کا محسن اگر شہید ہو جاتا ہے شہید کر دو، لیکن خبردار کسی کے بھی ہاتھ ولی کی ولایت تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، میرے دوست، آج جو آپ دیکھ رہے حالات و سینیریو آپ دیکھ رہے، آج کے حالات کو آپ دیکھ رہے، اسرائیل جو آج جتنے عرب کنٹریز ہے ان سب کو اپنے ساتھ لے رہا ہے، اور عنقریب یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ایک نظام اور ایک ولایت کو گھیرنے والے۔ انہیں ایرانیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہیں عربوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ جب امیر المومنین کو گھیرنے آئے تھے، یہ امیر المومنین کے پاس آتے، ان کو معلوم تھا ہمارے حکومت کے خلاف پوری دنیا خاموش رہ سکتی ہے، لیکن علی وہ علی ہے جو خاموش بھی نہیں رہے گا اور آ کر احتجاج کرے گا، آ کر بولے گا اور سوئے ہوئے انسانوں کو جگائے گا۔ یزید کو معلوم تھا کہ میری حکومت کے مقابل میں سب خاموش رہ جائیں گے، لا تعلق ہو کر رہیں گے، لیکن یہ علی کا بیٹا حسین یہ خاموش نہیں رہنے والا ہے، یہ لب کھولے گا، یہ بولے گا، یہ امت کو بیدار کرے گا میرے خلاف۔ اور آج ان زمانے کے ظالمین کو معلوم ہے کہ ہمارے ظلم کے مقابل کے اندر بولے پوری دنیا خاموش ہو جائے، پوری دنیا چپ ہو جائے، مگر یہ علی کا بیٹا، یہ زہرا کا بیٹا اپنی والدہ جناب زہرا کی سیرت پر چل کر، وہ جو انا اعطینا کل کوثر ہے، یہ اس کی سیرت پر چل کر یہ ہمیں کبھی حکومت کرنے نہیں دے گا، یہ چیخے گا، یہ چلائے گا۔ عزیزان دوستان، بس اپنی بات کو تمام کروں کہ جس طرح جناب زہرا نے اپنے حق کو ادا کیا اس زمانے کے اندر، کیا کی جناب زہرا نے؟ جناب زہرا نے لب کھولا، آواز نکالا، بولا، اپنے زمانے کے ولی کے حق میں بولا، اپنے زمانے کے ولی کے لیے وہ ہر میڈیم کو استعمال کیا۔ آج دشمن یہی نہیں چاہتا ہے، آج فیس بک پر آپ دیکھیں قاسم سلیمانی کی کچھ فوٹوز آپ ڈالے فیس بک پہ، آپ کو بلاک کر دیتے ہیں،
بے شک آپ آج ٹویٹر پہ، آج آپ انسٹاگرام پہ جناب قاسم سلیمانی کے حق میں تھوڑی بات بولے، تھوڑا پکچر لگائے، آپ کو بلاک کر دیتے. یعنی یہ اپنی جنگ کے اندر آمادہ ہے، لڑ رہے جنگ. ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم کیسے بھی، کس طریقے سے بھی ممکن ہو، اس زمانے کے جنگ کے اندر، اس زمانے کے ولایت کے اندر ہم آئے اور آ کر جناب زہرا کی سیرت پر چل کر لب کھولے، دنیا کو بیدار کرے، دنیا کو بتائیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اے انسان، اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان لے آیا ہوں، آیا تجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ، تیرا امتحان لیا جائے گا. تیری زندگی کا امتحان ہوگا، تیری زبان کا امتحان ہوگا، تیری آنکھوں کا امتحان ہوگا، تیری سوچ کا امتحان ہوگا، تیری فکر کا امتحان ہوگا، تیرے ہاتھ، تیرے پورے جسم کا امتحان ہوگا. انسان، تیرے زندگی کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا امتحان ہوگا. آج بھی اس زمانے کی ولایت کو سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا جیسے سیرت چاہیے، تاکہ اس زمانے میں بھی آئے اور اپنے حق کو ادا کر سکے. انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس زمانے کے اندر جناب زہرا کی اس سیرت پر چل کر اس زمانے میں بھی اپنے ولی کی ان دشمنوں کے مقابل کے اندر، ان بے دینوں کے مقابل کے اندر، جن کو رحم نہیں ہے، جن کو رحم نہیں ہے. آپ جانتے ہو امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا، جتنے ان کے ارد گرد ان کے امیر المومنین کے سپورٹرز تھے، ان سب کو چن چن کے مارا. لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیں بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی یہ لوگ چن چن کے مار رہے. کبھی قاسم سلیمانی کو شہید کرتے، کبھی ابو مہندس کو شہید کرتے، کبھی آغا فخر الدین کو شہید کرتے. یہ 1400 سال سے چلتے آ رہا ہے حق اور باطل کی جنگ. اس حق اور باطل کی جنگ کے اندر ہمیں اپنے کردار کو ادا کرنا ہے. لیکن دیکھیں جناب زہرا کو، یہ پوری ہونے کے باوجود بھی اپنی اس مختصر مصائب کے ساتھ آپ لوگ کی زحمت کو تمام کروں. اس مختصر سی زندگی کے باوجود بھی اس پوری زندگی جو جد و جہد کے اندر وہ جو دشمن کے مقابل کے اندر اپنے زمانے کے ولی کے ہمراہ قیام کی حالت میں رہ کر وہ ہر مشکلات برداشت کرنے کے بعد بھی جناب زہرا امیر المومنین سے فرماتی، یا علی، اگر مجھ سے کچھ خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. یا علی، اگر میں نے آپ سے وفا نہیں کر سکی تو مجھے معاف کر دینا. یا علی، روایت کہتی علی زار و قطار رونے لگے. فاطمہ اور معافی، فاطمہ اور امیر المومنین فرماتے ہیں، فاطمہ مجھے تو معاف کرنا کہ جب سے میرے ساتھ آئی ہے تو نے کبھی خوشی نہیں دیکھی. اے فاطمہ، تجھے علی نے، تو علی کے شانہ بشانہ رہی. اے فاطمہ، اگر تو جا بھی رہی ہے تو جانتی ہے کہ تو علی کو تنہا کر کے چلے جائیں گی. اے فاطمہ، علی تیرے بنا ٹوٹ جائے گا. علی پوری دنیا سے جنگ کر سکتا ہے، لیکن فاطمہ اگر تو نہ ہو تو علی کی کمر ٹوٹ جائیں گی. فاطمہ، جب انہیں جناب زہرا کو دفنانے لے کے گئے تو رسول خدا سے کہا، اے رسول خدا، وہ جو امانت تو نے مجھے سونپ کر گیا تھا، وہ امانت تو نے مجھے جو دے کے گیا تھا، اس زہرا کو جو تو نے امانت دے کے گیا تھا، اس زہرا کو میں سالم تجھے نہیں لوٹا رہا ہوں. یہ بڑی غم و ستم کے ساتھ تیرے پاس بیچ رہا ہوں. اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، اسے اذیت و اعزار کے ساتھ تیری بارگاہ میں بیچ رہا ہوں. یا رسول خدا، مجھ علی کو معاف کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدا یا اس زمانے کے
ولایت کے اندر خدا ہم سب کو اپنے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما خدا پروردگار عالم. انشاءاللہ دوستان جمعے کے دن صبح 10 بجے جناب قاسم سلیمانی کے حق میں ایک سیمینار ہونے والا ہے، تو بند حقیر اس میں بھی آنے والے، اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ چیز بتانے کی کوشش کروں گا کہ دی لیڈی آف ہیون، یہ جو فلم بنی ہے، آج جو یہ فلم بنی ہے، اس کے پیچھے کیا سینیریو ہے. تو انشاءاللہ اگر دوستان اگر اس وقت پہ بھی حاضر ہو سکے تو آپ لوگ حاضر ہو انشاءاللہ. ضرور سر، ضرور انشاءاللہ. خدایا بحق ابا عبداللہ الحسین جو بیمار ہے، جو مریض ہے، خدا ان سب کو شفا عطا فرما. پروردگار عالم وہ مریض، وہ بیمار جو تیری بارگاہ کے سوا کسی کے پاس نہیں جا سکتے، جو تو صحیح صرف امید کر کے رکھے، خدایا انہیں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں شفاء عاجل عطا فرما. پروردگار عالم اس غیبت امام کے اندر اپنے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. پروردگار عالم جو زندان کے اندر ہے، خدایا انہیں رہائی فرما. ہمارے کرگل کے اندر، لداخ کے اندر جو حالات ہے، خدا ان حالات سے بہتری کی طرف لے کے جانے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا اللہ. پروردگار عالم خدایا بحق ابا عبداللہ الحسین اس زمانے میں ہمیں دنیا میں دکھانے کے لیے، اہل سنت کو دکھانے کے لیے انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، کرسچنز کو دکھانے کے لیے امریکہ ہے، اسرائیل کو دکھانے کے لیے اسرائیل ہے، اہل سنت کو دکھانے کے لیے پاکستان ہے. خدا ہمارے لیے ایک ہی چہرہ ہے، اور وہ چہرہ ہے حکومت اسلامی ایران ہے. خدایا بحق ابا عبداللہ الحسین وہ جو آج اپنے حق کو ادا کر کے یمن کے اندر اپنے شہداء دے رہا ہے، شام میں اپنے شہداء کو دے رہا ہے، خدا وہ جو لبنان میں اپنے حق کو ادا کر رہا ہے، خدا یا اللہ وہ افغانستان میں اپنے حق کو ادا کر رہا ہے. خدا وہ تھک چکا ہے جنازے ایران لا کے دفنا کے، خدا پھر بھی سیرت زہرا پر چل کر خدا اس نے کبھی اپنے آپ کو توڑا نہیں، تھکا نہیں. پروردگار اس نظام اور اس حکومت کو خدا ہر دشمن کی شر سے محفوظ فرما. آمین. پروردگار عالم تیری آخری حجت امام زمانہ کی غیبت میں خدا ایک ولی، ایک نائب، ایک اس کا بیٹا اپنے حق کو ادا کر رہا ہے. خدا اس ولی امر مسلمین امام خامنائی کو خدا ہر دشمن کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار عالم تمام مجتہدین عالم خصوص آیت اللہ سستانی اور تمام مجتہدین، اور خدایا جو دنیا کے اندر اس دشمن کے مقابل کے قیام کی حالت کے، نصیحت حسن نصر اللہ ہو، اغیر زکی ہو، خدایا اللہ اغیر قاسم ہو، آیت اللہ قاسمی ہو، خدا تمام ان مجاہدین کو خدا دشمن کے شروں سے محفوظ فرما. خدا ہمارے سب برادران کو، خواران کو جو مختلف ہندوستان کے اندر اپنے درس کے اندر مشغول ہے، خدا انہیں بہترین طریقے سے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا ان کے سب کے والدین کو خدا ہر شر سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے محفوظ فرما. ہمارے دوستان کو بھی خدایا اللہ ہر شر سے، ہر مشکلات سے، خدایا ہر منافقت سے، خدا ہر دشمن سے اور ہر بیماریوں سے خدا محفوظ فرما. خدایا اللہ بحق ابا عبداللہ حسین یہ کورونا جیسی بیماری کو خدایا اگر یہ کانسپریسی نہیں ہے، حقیقتاً ایک بیماری ہے، خدا تو انہیں اپنے ہمارے شر سے اسے دور فرما، ہمارے سے اسے دور فرما، ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام مومنات کے لیے، مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم راحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا اللہ. بہت بہت شکریہ پوچھو. بہت ہنستے دل سے بندہ حقیری طرف نہ ایک چھوٹی سی دعوت چیتا اس میں رہا یزدی کا لبیک زری آچی دی پروگرام پہ آنو رونق تنسلی فیران اسنی ٹھلنا و جسر مزرد آغای فی اقبوس ایران قوم انا لائیو پن. اور عزیزان محترم اس کوشش ہمیشہ دیا بسید کی متی اسٹوڈنٹ کمیونٹی جو کھامانا دور ہوتا ہوں خوان دی ایام کن محروم ہوتا ہوں من اچنو من مامی میسیج ہوں کہ برائے مہربانی دی پلیٹ فارم چانچو زرے کوشش بس دیانتیس چینین یان آردر ماتانا ٹک بس صرف اور صرف بیاران تخصبہ کھنی ریا چنون خوان دی ایام نم بدور لسوتاں خوان ضرور دی ویڈیو لے چونکہ شروع چھنا 10 بجے کی شروع چھا اور ککل اقل لازم گزارش بیت برائے مہربانی بلتی اس کا تانو کیان قصیدہ چک چک انگتی دین خوش قسمت الحمدللہ 1 گھنٹے کے اپنا ایگزیکٹ 1 گھنٹے کے اپنا لائیو کو آٹومیٹک ڈسکنیکٹ چھنو چکا 10 بجے کا لائیو کو شروع بس پن دقسہ 11-12 چھنو لائیو کو ڈسکنیکٹ چھچا سپا یا ہم نوہی وجو کا کلی اقد. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد. یا علی مدد. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی جو کمر جھک گئی ہے جو کمر اس کی میت ہے اس کی میت اٹھا رہے ہیں علی کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی چھپا رہے ہیں علی بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی مولا کی جو کمر جھک گئی ہے مولا کی میت اٹھا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی اپنی گردن پہ نیل رسی کا اپنی گردن پہ نیل رسی کا بیٹیوں سے چھپا
چھپا رہے ہیں زہرا رہے ہیں غربت چھپا رہے ہیں اب زہرا بنا رہے ہیں غربت وقت تلقین زخم شانوں کو وقت تلقین زخم شانوں کو دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں اپنی غربت چھپا رہے سہارا بنا رہے ہیں اپنی غربت چھپا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد Juga bas jate jate balti yang noa cik cik ju baksis mana balti yang ju baksis mana lai pedang khuda sering qismat cik ngatan yang khuda shazde basim zuko ndo ju sering balti no hiksha bas itu mona doshis do tanik khay dirin alam putut sondan tanik na ya itu mona brai mehrbani تم دلاتا شوقی بات سنتے تم دلاتا شوقی بات سنتے دلاتا شوقی سکینہ یان تیرنیو دشمن کے لیے چیخ گلے دشمن کے لیے چیخ گلے میں تیرو سجکھنے بابالا بات سکینہ یان تیرنیو بات سنتے تم دلا جوانی میں دو بکھا یدھ سے پلا ہے گرجو سے کمی چولا درے دوپو آباد چھدرلا سوتے مینے چسمے جو حالت نے مینے چسمے جو حالت نے ببی تو نہ کھولنے نہ خجالا بات سنتے جوانی میں دو بکھا یدھ سے پلا ہے گرجو سے کم جو لگ رے دوپو آباد چھدرلا سوتے نینے چسمے جو حالت نے نینے چسمے جو حالت نے ببی تو نہ کھول میرو خجالا بات سنتے بات سنتے تم دلاتا شوقی سکینہ یان تیرنیو بات سنتے تم دلاتا شوقی سکینہ یان تیرنیو دشمن کے لیے چیخ گلے دشمن کے لیے چیخ گلے
Mediros lubiakane ni babala ni batunte medila ni batunte lu medila tashote akina yo اکبر جوانی میں جو بکھا جس کے پلا ہے گرو سے تنے القمی کیوں نظریں دوپو آباس چھگلا سے نینے چسمے جو تھالتوں نے نینے چسمے جو تھالتوں نے بابی تھوڑا کھولے میرے کو بیالا سنتے تم دلا ساشوتی دینا یا نبا سنتے تم دلا ساشوتی سکینہ یا نترنیو اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد بہت بہت شکریہ سرين موجود بس جران سين تل لمنا عشان قد تمام كما viewers طرف نيرا وجود سرين مزيد يري وقت أنا يري من دي precious time पे أنا time فين سي عتي تمام viewers أخبارس نو هافر چکس پی یارا وجود سر منی فنو خدا دیران سلامت جخسیک اور ہمیشہ دینا چکسا تمام مجالس کو نیانو ایران دینا چکسلا وصلہ نیامبو کنفیلن نیامبو ایران دیا چوها نوحات تاموت پی قصیدہ تاموت پی مرسیہ تاموت پی ایران دا توفیق شازیز گونشک اور ایران چی مقصد چی کل ہے بکسم سیرز التماس وسطنا انشاءاللہ ایران جلد یری مقصد پہلے سے ایران یری آتا ہمیں يريش نوبي أنا عندي نتي تشوس يارا خدمة بعد بيارا توفيق شديد ماشي كلا يا آمين. بہت شکریہ جو خاطر هي باقي دوستان كن دینا ریکویسٹ پن انشاءاللہ غاتے سم سے ہو سکے غاز کوشش بیت غاتی بہترین سے بہترین شخصیت دلائی پی کے کھوں سے تن سق پلپ چپوت پی نی الٹیمیٹ مقصد پی نی برادر نی دوستان کن کہ غاتن سٹوڈنٹ کن غاتن بحال لوس پنا غاتن تو مجالس کن غاتن ملے بت غاتن لیکس نے محروم لوس پت غاتن غاتی دوست من مامو ایام فاطمہ ڈولنیوت اور ایام پتہ تخصر میں اور سٹیٹس کا من عجیب و غریب جاتو دفيا من پتا ما چين لي وبي ايام بچين ايام دولنيوت ايام فاطمه نام